تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے ہمیں کیسا منانا چاہیے اور اس کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے جو قرآن و سنت جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کے اندر ماہ محرم الحرام کی جو ہے کیا فضیلت ہے۔ تو اسلام کے اندر ماہ محرم الحرام کی جو ہے بڑی فضیلت ہے، اور میں نے عرض کیا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ تو ماہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ایک تو روزوں کی جو ہے بڑی فضیلت ہے، اور ویسے بھی یہ مہینہ جو ہے بڑا محترم اور مبارک مہینہ ہے۔ قرآن نے جو ہے جن 4 مہینوں کو جو ہے محترم اور مبارک مہینہ قرار دیا، ان میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ادب و احترام جو ہے مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ ان لوگوں کا بھی اہتمام تھا، اور قرآن نے بھی کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جانوں پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو مارو پیٹو نہیں۔ تو اس مہینے کے اندر ماتم کرنے کی بھی ممانعت ہے جو اہل تشیع حضرات جو ہے کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ من لبس السدید وضرب الجیوب وشق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ماہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر کالا کپڑا پہنتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے گربان کو پھاڑتا ہے اور اپنے چہرے پر تمانچے مارتا ہے، فلیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں کا قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتی ہے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اس مہینے کی جو ہے فضیلت کس وجہ سے ہے، کیوں فضیلت رکھی گئی ہے، تو خاص تو وجہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے خیالات کے مطابق وہ من گھڑت قسم کے جو ہے واقعات پیش کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، اس وجہ سے وہ بھی ماہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اس وجہ سے وہ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس ماہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر اور جو ہے من گھڑت واقعات سامنے لاتے ہیں کہ اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت، حالانکہ یہ سارے واقعات جو ہیں من گھڑت ہیں۔ ایک حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے جو بقدر بہتر معلوم ہوتی ہے، جس کی سند وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود مدینہ، یعنی مدینہ کے جو یہود تھے وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی کس چیز کا روزہ رکھتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی کہ ہم بطور شکرانے کے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ جو ہے آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پھر حکم دیا کہ آپ بھی جو ہے 10 محرم کا جو ہے روزہ رکھیں۔ تو ایک جو ہے یہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی جو روایت، اس سے جو فضیلت ثابت ہے وہ یہ روایت ہے، اور یہ بقدر بہتر معلوم ہوتی ہے۔ تو اس سے جو ہے ماہ محرم الحرام کی فضیلت ایک گنا جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے۔ البتہ ایک روایت جو ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کے اندر اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال جو ہے اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ضعیف روایت ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آدمی جو ہے آدمی کے رزق کے اندر جو ہے برکت ہو جائے گی۔ تو اگر ضعیف روایت پر عمل کیا جائے فضیلت کے درجے کے اندر تو یقیناً آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید کر سکتا ہے کہ اس پر مجھے اجر و ثواب اور جو اس حدیث کی فضیلت ہے وہ مجھے حاصل ہوگی، تو اس میں کوئی کباط نہیں۔ اور دوسری بات، اس مہینے کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کھچڑا بنایا جاتا ہے، حلیم پکائی جاتی ہے، اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ تو یہ کھچڑا پکانا، حلیم پکانا، اگر اس کو ثواب کی نیت سے پکایا جائے تو شرعاً جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے جو چیز ہم جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ ہمیں قرآن، حدیث اور صحابہ کے عمل سے کہیں بات یہ نہیں ملتی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے اہل بیت شہید ہو گئے، ایک بچ گئے تھے زین العابدین، وہ جب بڑے بھی ہوئے، آپ کی زندگی کے اندر بھی محرم الحرام کے مہینے آئے، بڑے بڑے صحابہ کی زندگیوں کے اندر جو ہے محرم الحرام کے مہینے آئے، کبھی تاریخ کے اندر، کبھی حدیث سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کھچڑا پکایا ہو، انہوں نے حلیم تیار کی ہو، انہوں نے جو ہے شربت کی سبیلیں لگائے ہوں۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے شریعت سے ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ قرآن نے تو کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو میرے محبوب آج ہم نے جو ہے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ یہ حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم اور رضیت اور آپ کے لیے ہم نے دین اسلام کو جو ہے پسند کیا۔ اور آج کے دور کے اندر کوئی آدمی اٹھ کر جو ہے یہ چیزیں کہ بطور ثواب کے ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے نہیں بھی کرتا ہے، ویسے سبیلیں لگا رہا ہے، ویسے حلیم پکا رہا ہے، ویسے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے، تو ایک قسم کے جو ہے باطل فرقے کی جو ہے تائید تو ہو رہی ہے۔ اس لیے آدمی کو ان مہینوں کے اندر ان خرافات سے، گناہ سے اپنے آپ کو جو ہے